پھر دوسری بات قرآن میں کیا ہے جو کہ پہلے واضح کر دیا گیا، قرآن میں اساطیر الاولین نہیں بلکہ الاولین کے مسئلوں سے آج کا ذکر ہے، بعد والوں کا ذکر ہے۔ تو ذرا نکالو، ایسا کرو، سورہ یونس نکالو۔ سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 102 آیت نمبر 103 ہے، نکالو کیا ہے اس میں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 102 ہے، فَلْيَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 102، فَلْيَنْتَظِرُونَ، ایک رسول ہے، کون سا رسول؟ وہ رسول جس نے آنا تھا احمد عیسیٰ، یعنی چھوڑیں احمد عیسیٰ بھی نہ کہیں، یہ کس رسول کا ذکر ہے؟ یہ اس رسول کا ذکر ہے جو رسول آ کر کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو، اور آگے کہہ رہا ہے الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، وہ کہہ رہا ہے سوائے ان ایام کی مثل اور کچھ نہیں رہا جو ایام پہلے گزر چکے، یعنی ہر رسول کے آنے کے بعد جب وہ آیا اس نے حق کھول کر واضح کر دیا، پیغام پہنچا دیا، پیغام پہنچانے کے بعد آئے کیا کون سے ایام آئے؟ ذرا نوح کے وقت کون سے ایام آئے تھے؟ ہود کے وقت، صالح کے وقت، شعیب کے وقت، لوط کے وقت، موسیٰ کے وقت۔ یہ اس رسول کا ذکر ہے جو رسول یہ کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب آ چکا، اب سوائے ان ایام کے مثل کچھ نہیں رہا جو ایام اس سے پہلے جو رسول آئے ان کے آ کر حق واضح کرنے کے بعد آئے، وہ ایام یعنی کون؟ ہلاکت والے ایام۔ اب سوال یہ بتا تھا یہ کس رسول کا ذکر ہے؟ کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ اگر محمد کا ذکر ہے تو ذرا دیکھو آگے، کل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، یہ وہ رسول ہے جو کہہ رہا ہے حق واضح پیغام پہنچا دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم نہیں مان رہے، لوگ پھر بھی نہیں کہہ رہے، تم پھر بھی نہیں مان رہے، تم کیا تم انتظار ہی کر رہے ہو کہ کچھ نہیں ایسا کوئی سمانا ہے؟ تو یار ٹھیک ہے، میرے ذمہ داری کیا تھی؟ میرے ذمہ داری یہ تھی کہ میں پیغام کھول کر پہنچا دوں، وہ میں پہنچا چکا، اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں بھی اب تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے میں سے ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے تم انتظار کرو میں بھی، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر کیا آیا؟ کیا ہے؟ جب جب ہمارے ایسے رسول آئے انہوں نے یہ آ کر کہا تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر جو آیا ہم نے اپنے رسولوں کو اور جو ان کی مان رہے تھے ان کو بچا لیا، ہر چیز کا جوڑا ہے ان کو بچا لیا، تو باقیوں کو کفر و کذب کرنے کا ان کو نشان عبرت بنا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہا کذالک بالکل اسی طرح جیسے نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، جیسے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، جیسے صالح اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، جیسے شعیب اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، جیسے لوط اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، بالکل عین اسی طرح حقا حق ہے ہمارے اوپر، رائے برابر بھی شک نہیں ہے، علینا ہمارے اوپر، ننجی المؤمنین ہم جو المؤمنین ان کو بچانے جا رہے ہیں، ہم بچانے جا رہے ہیں۔ تب اگر یہاں محمد کا ذکر ہے تو محمد کے وقت یہ ہونا چاہیے تھا، وہی ہونا چاہیے تھا جو نوح کے وقت ہوا، جو ہود کے وقت ہوا، جو صالح کے وقت ہوا، جو شعیب کے وقت ہوا، لوط کے وقت ہوا، جو موسیٰ کے وقت ہوا۔ کیا محمد کے وقت یہ ہوا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محمد کا ذکر نہیں ہے، محمد کے بعد جو رسول آنا تھا آخرین میں، آج جس نے آنا تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسرے پہلو سے آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں، ایسا کریں سورہ محمد کھول لیں۔ سورہ محمد ہے، سورت کا نمبر 47 ہے اور آیت کا نمبر ہے 18۔ اس میں کیا ہے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ یہ ایک رسول کا ذکر ہے، کس رسول کا ذکر ہے؟ اس رسول کا ذکر ہے جو آ کر کہہ رہے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ، پس کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ کہہ رہے ہیں سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا، سب کا سب آ چکا ہے۔ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، الساعۃ جو ہے وہ اچانک آئی ہی لو، تمہارے پر آنے والی ہے، اچانک آنے والی ہے۔ فقد جاء اشراطها، پس تم اپنی تحقیق کر لو، الساعۃ کی تمام اشراط آ چکی ہیں۔ اس رسول کا ذکر ہے جو رسول الساعۃ کی اشراط آنے کے بعد الساعۃ کے بالکل سر پر آتا ہے، الساعۃ اس کی موجودگی میں آنی ہے۔ اور آئے گا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کہاں ہے ان کے یہ یاد دہانی کہ جب کہ ان کو یاد دلا دیا گیا سارا کچھ، ان میں انہی سے اپنا رسول بھیج کے۔
اب ذرا غور کریں، یہ کیا محمد کا ذکر ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ان آیات میں، اس آیت میں محمد کا ذکر ثابت نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس رسول کا ذکر ہے جو رسول آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ الساعۃ کی تمام اشراط آ چکی، صرف اور صرف الساعۃ رہ گئی، الا الساعۃ، صرف الساعۃ رہ گئی ہے، اور وہ بھی اچانک تمہارے اوپر آنے والی ہے میری موجودگی میں. الساعۃ وہ ہلاکت، وہ گھڑی جس میں تمہیں صفحہ حاصل سے مٹا دیا جانا ہے، جیسے قوم نوح کو مٹایا گیا، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو، قوم لوط کو، آل فرعون کو. کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ محمد نے تو کہا تھا اس وقت تک الساعۃ قائم نہیں ہوگی جب تک اس کی اشراط نہ آ جائیں، اور اس کے اشراط کیا ہیں؟ کہا تھا جب تک طلوع الشمس من مغربہا نہ ہو جائے الساعۃ قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج نہ ہو جائے الساعۃ قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ فتنہ دجال نہ آ جائے الساعۃ قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ دابۃ الارض نہ نکل آئے الساعۃ قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ دخان نہ آ جائیں الساعۃ قائم نہیں ہوگی، جب تک کہ زمین کی گہرائیوں سے وہ آگ نہ نکل آئے جس آگ سے فضا جو ہے وہ طرح طرح گیسوں سے بھر جائے گی، الساعت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ الساعت کی بہت ساری اشراط بتائیں، کہا جب تک الساعت کی یہ اشراط نہیں آئیں گی تب تک الساعت نہیں آئے گی. لیکن یہاں اس رسول کا ذکر ہے، وہ رسول جو الساعت کی اشراط کے آنے کے بعد آ رہا ہے، اس وقت آ رہا ہے جب الساعت بالکل سر پر ہے، اس کی موجودگی میں نہیں ہے. محمد آیا تب، محمد نے آ کر کہا الساعت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس کی اشراط نہیں آئیں گی. یہ وہ رسول ہے جو کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں، میرے آنے سے پہلے ساری کی ساری اشراط آ چکی ہیں، سوائے الساعت کی کچھ نہیں رہ گیا. تو یہ کس صورت میں محمد کا ذکر ہے؟ دنیا کی طاقت ثابت کرے. اور پھر یہ آیت اس وقت تک بیان ہونی نہیں تھی جب تک یہ ایونٹ ہونا نہیں تھا. اور آج واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دیا کہ الساعت کی تمام اشراط آ چکی، سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہ گیا، اور وہ ابھی آنے ہی لگی ہے. دیکھو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. اب آئیں واپس سورہ یونس میں، سورہ یونس کی طرف. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہا جائے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ. فَهَلْ پس کیا يَنْتَظِرُونَ جس کا تم انتظار کر رہے ہو. رسول آیا ہے، جس قوم کی طرف آیا ہے وہ قوم ہے جو رسول کے آنے سے پہلے الساعت کی اشراط کا انتظار کر رہی ہے. رسول آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ سب کا سب آ چکا ہے، الساعت کی تمام اشراط آ چکی ہیں، سوائے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے الساعت رہ گئی ہے. ان ایام کے مسئلہ ایام رہ گئے ہیں جو گزشتہ ہلاک شدہ قوم پر آئے ہیں. گزشتہ اس سے پہلے جو بھی رسول آیا تھا، تو جب اس نے اگر یہ کہا تھا تو آئے تھے. یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس نے آ کر کہا؟ پہلی بات. دوسری بات، کیا رسول آ کر زبان سے یہ کہتا ہے کہ بھائی سب کا سب آ چکا؟ نہیں. رسول کیسے آتا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. تم اپنی تحقیق کر لو، تمہارے سامنے وہی آئے گا جو ہم نے طے کر دیا ہم نے رسولوں کے بارے میں. ارسلنا رسولنا بالبینات. ہم اپنے رسولوں کے کیسے بھیجتے ہیں؟ البینات کے ساتھ بھیجتے ہیں. البینات بین کی جمع، بین کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی بات کو، کسی شے کو ہر پہلو سے کھول کر واضح کر دینا. رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ. یہ ہم نے قدر میں کیا ہے. تو جو ہم نے قدر میں کیا ہے اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب رسول کے بھیجنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت گمراہیاں ہوتی ہیں، 100% گمراہیاں ضلال مبین ہوتی ہیں. اس وقت لوگوں کے قدر یہ ہوتے ہیں کہ رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، نشانوں کے ساتھ. اس وجہ سے جو کذاب آتے ہیں وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نشانوں کے ساتھ ہیں، اپنے نشان گنواتے ہیں. لوگوں دیکھو یہ میرا نشان، وہ میرا نشان، وہ اپنے آپ کو گنوانے کے لیے. یہ کذابوں کی پہچان ہوتی ہے. لیکن اب کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. تم اپنی تحقیق کر لو، ہم نے کیا قدر میں کیا، کیا طے کیا ہے، تقدیر میں کیا ہے. کیا رسول البینات کے ساتھ آتے ہیں یا معجزات کے ساتھ؟ معجزات کے ساتھ نہیں، البینات کے ساتھ. ہم نے رسولوں کا البینات کے ساتھ بھیجا. جانا قدر میں کیا ہے تو جو قدر میں کیا ہے وہی ہوگا. جو قدر میں ہم نے کیا نہیں وہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ہم نے رسولوں کا معجزات کے ساتھ بھیجا، جانا قدر میں کیا ہی نہیں تو رسول معجزات کے ساتھ آ کیسے سکتے ہیں؟ لہذا جو بھی معجزات کے ساتھ، نشانوں کے ساتھ آنے کا دعویٰ کرے وہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں ہوگا، وہ کذاب ہوگا. تو اب ذرا غور کرو، کیا آپ کی زندگیوں میں ایسا ایونٹ ہوا؟ کیا آپ ایسے وقت میں موجود ہو کہ لوگ الساعت کی جو اشراط ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس دوران ایک شخص آتا ہے، تمہارے جیسا بشر آتا ہے، آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟
البینات کے ساتھ، یعنی الساعۃ کی اشراط کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیتا ہے کہ الساعۃ کی تمام اشراط آ چکے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسا ایونٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ذرا غور کریں، آنکھیں کھولیں، آج آپ کی زندگی میں احمد عیسیٰ آیا یا نہیں آیا؟ 58 ایپیسوڈز ایک ساتھ پر مبنی ڈاکومنٹری، جس میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کیا گیا الساعۃ کی اشراط کیا ہیں، الساعۃ کیا ہے، اس کی اشراط کیا ہیں، اور وہ آ چکی ہیں۔ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی، رد نہیں کر سکتی۔ پھر 1600 صفحات پر مبنی مشتمل الکتاب، جو کہ A4 سائز کا اس کا ایک پیج ہے، اور ایک پیج کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا فانٹ لگا کے، چھوٹے سے چھوٹا اس کا سائز لگا کے، زیادہ سے زیادہ الفاظ رکھ کے اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی وہ عام کسی ملاٹے کی کتاب بنے تو ہزاروں صفحات کی بن جائے، 30-40 ہزار صفحات کی۔ الکتاب میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا طلوع الشمس من مغربہا کیا ہے اور کب کا ہو چکا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، کب کیا آ چکے، جو کرنا تھا کر چکے۔ فتنہ دجال کیا ہے، کھول کھول کر واضح کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ دخان کھول کھول کر واضح کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ دعوت الارض، دعوت من ارض، کھول کھول کر واضح کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کرتی، رد نہیں کر سکتی۔ تمام کی تمام اشراط الساعت کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ جب واضح کر دیا تم لوگ مانے نہیں، تم لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ جب تم لوگ نہیں مانے، میں نے، احمد عیسیٰ نے اپنی دعوت کو کھول کھول کر پہنچا لیا، اور تم لوگ نہیں مانے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ احمد عیسیٰ نے کیا کہا؟ جب احمد عیسیٰ حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر چکا، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر چکا کہ الساعت کی تمام اشراط آ چکی ہیں، جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا ہے، تو کیا تم لوگوں نے میری دعوت کو مان لیا؟ نہیں، تم لوگ پھر بھی نہیں مانے، تم لوگ پھر بھی انتظار میں۔ وہ تو چھوڑو، تم لوگوں نے کیا کیا؟ میرے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی، تہمتیں، ملامتیں، بکواسات، گالیاں، اور تم نے کہا کہ دیکھ ان قریب تیرے قتل کی خبر آئی، ابھی تیرے قتل کی خبر آئی، ابھی قتل کی خبر آئی، دیکھ تو کہہ رہا ہے کہ ساتھ آئے گی، عذاب آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا۔ تم لوگوں نے کہا نہ صرف ابھی کچھ بھی نہیں آیا، بلکہ الساعت کی باقی اشراط کو تو چھوڑ، سب سے پہلے تیری موت کی خبر آئے گی، تیرے قتل کی خبر آئے گی، تو جہاں بھی ہے ہم تجھے نکال کے قتل کریں گے۔ تمہاری حکومت احمد عیسیٰ کے پیچھے، تمہاری افواج احمد عیسیٰ کے پیچھے، تمہاری ایجنسیاں احمد عیسیٰ کے پیچھے، تمہارے پولیس والے احمد عیسیٰ کے پیچھے، تمہاری عوام احمد عیسیٰ کے پیچھے، ملاٹے احمد عیسیٰ کے پیچھے، لیکن پھر بھی تو احمد عیسیٰ نے کیا کہ احمد عیسیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میری ذمہ داری کیا تھی؟ ما علی الرسول الا البلاغ المبین وما علینا الا البلاغ المبین وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اور رسول کے اوپر کیا ہے؟ رسول کے اوپر کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پیغام کو، حق کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر پہنچا دے، اور بس۔ جب میری ذمہ داری یہ تھی کہ حق کو ہر لحاظ سے، اس پیغام کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر پہنچا دینا، تو وہ کیا کیا میں نے پہنچا دیا۔ جب میں نے پیغام پہنچا دیا، اب میں کیا کروں؟ اب میرے رب کا مجھے حکم یہ ہے کہ تو انہیں کہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ اب انتظار کرنے والوں سے ہو جاتا۔ تم تو انتظار کر ہی رہے ہو نا، کس کا؟ تم انتظار کرے کہ ابھی کچھ نہیں آیا، ابھی سب کا سب آنا ہے، وہ تو بعد میں آئے گا، سب سے پہلے تیرے قتل کی، تیری موت کی خبر آئے گی۔ تو احمد عیسیٰ نے کیا کہا؟ احمد عیسیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے، اب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہو جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے۔ وہ آتا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، یا پھر ان میں سے کچھ آتا ہے جن کا انتظار تم کر رہے ہو۔ دیکھتے ہیں میرے قتل کی خبر آتی ہے، یا پھر وہ ایام آتے ہیں جو ایام نوح کے، جب نوح آیا تھا تو اس نے آ کر جب یہ ذمہ داری پوری کی، تو پھر جب نوح نے کہا تھا میں بھی انتظار کرنے والوں سے ہو جاتا ہوں، تو اس کے بعد آیا تھا، کیا آیا تھا؟ ہلاکت والے ایام۔ اس وقت کیا آیا تھا؟
نو آیا تو اس وقت کے ملاٹوں نے نو کو کیا کہا؟ اس وقت کے ملاٹوں نے غور کرنے والی بات ہے، مثال کے طور پر آپ ایسا کرو، سورہ الاعراف کھول لو تو سورہ الاعراف میں کیا ہے؟ سورہ الاعراف کھولو، اس میں تمہیں بالکل واضح ہو جائے گا. اس کی سورہ الاعراف 7 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 59 ہے 59. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. تو نو کو جب بھیجا گیا، نو کی دعوت کیا تھی؟ وہی دعوت جو آج احمد عیسیٰ کی ہے. اور نو نے کس سے مطلبہ کیا تھا؟ عذاب عظیم سے. عذاب یوم عظیم، یومن، اب جو آگے یوم آئیں گے، دن آئیں گے، وہ عذاب ہی آئے گا، تمہیں ہلاک کیا جائے گا، دن بدن بڑی ہلاکت کی طرف جاؤ گے. اب کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ، جب تک اینڈ نہیں کر دیا جاتا. ان ملاٹوں نے کیا کہا؟ اس وقت کے دین کے ٹھیکیداروں نے، ملاٹوں نے کہا، قال الملاؤ، ملاٹوں نے کہا، من قومی، اس قوم سے جو ملاٹے تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے دیکھتے ہیں تو 100% گمراہ ہے، گمراہیوں میں ہے، تجھے تو دین کے الف بے کا نہیں پتا. یہ نوح کو کہہ رہے تھے اس وقت ملاٹے. اور نوح نے کیا کہا؟ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، نوح نے کہا تھا اے میری قوم، اے لوگوں جن کی طرف میں بھیجا گیا، جن کے اوپر حق کھل کر واضح کروں، لیس بی ضلالۃ، ہرگز میرے لیے ضلالت نہیں ہے، یعنی گمراہی نہیں ہے. اور تم ثابت تو کرو، میں دعوت دے رہا ہوں، میں نے حق کھول کے واضح کیا، یہ میرا لٹریچر ہے، میری والی کتاب ہے، یہ ڈاکومنٹری ہے. تم اگر سچے ہو تو اپنی بات کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ. تمہارے پاس رب کا لٹریچر ہے نا، اسی سے مجھے کذاب ثابت کر. تحقیق کرو، جب تم تحقیق کرو گے تمہیں کیا ملے گا؟ میں گمراہ ثابت نہیں ہوں گا، ولیکنی، اور میں کیا ثابت ہوں گا؟ ولیکنی، اور لیکن میں کیا ثابت ہوگا؟ رسول من رب العالمین، میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے رب العالمین کا بھیجا ہوا ثابت ہوں گا، رسول ثابت ہوں گا. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے تمہیں پہنچانا. میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، جو کہ میں پہنچا رہا ہوں، میں پہنچا چکا. اور وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرنا. نصیحت کیا؟ کہ حق کو حق حاصل ہے، اسے مانا جائے. تو اے گدھے کے بچوں غور کرو، کیا یہ حق نہیں ہے؟ اگر حق ہے تو بہتری سے نہیں ہے، مان لو، ورنہ ماننا تو پڑے گا. کیوں؟ حق لا شریک ہے، حق آ جائے اور شریک قائم رہ سکے، سوال پیدا نہیں ہوتا. کیا قوم نوح، ذرا غور کرو، اس وقت قائم رہ سکے گی؟ ایسے ہی جیسے آج ایسے ہی نوح کہہ رہا تھا. یہی ہود نے کہا، یہی صالح نے کہا، یہی شعیب نے کہا، یہی لوط نے، یہی موسیٰ نے. لیکن آگے سے رپلائی، ملاٹوں کا رپلائی کیا آیا؟ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں. تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ہر بار یہی کہ جب رسول آیا، رسول نے اگر حق کھول کر واضح کیا تو اس وقت جو ملاٹے تھے ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ سب سے پہلے مانے، تصدیق کریں، نصرت کریں. لیکن وہ ملاٹے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے کتاب اللہ کو پشتوں کے پیچھے پھینکا اور اپنا ظاہر کرنا شروع کر دیا، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں. اور ملاٹوں کا دوسرا طبقہ جو کہ سمجھدار تھے، جو گالیاں دینا، بکواسات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے اور ان کے اوپر واضح حق کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. یوں قوم پیچھے، قوم نے بھی جو ہے وہ انتہا کر دی. بجائے یہ کہ قوم ملاٹوں کے پیچھے پڑے، ملاٹوں کو کہے او تم ہمیں قرآن سے ثابت کرو یہ کذاب ہے، قوم بھی ان کی ہاں میں حاملہ آ رہی ہے. تو پھر ذرا دیکھو ترتیب کیا ہے. ترتیب کیا؟ یہ نہیں بنتی سب سے پہلے وہ زبانیں کاٹی جائیں، ان کو ہلاک کیا جائے جو خاموش ہیں، خاموش تماشائی، جن کے اوپر فرض تھا کہ وہ تصدیق کریں، نصرت کریں. نمبر 2 بھونکنے والی زبانیں. نمبر 3 قوم کو مٹا دیا جائے. یہ سٹیپ 3 سیڑھیاں بنتی یا نہیں بنتی؟ بنتی نا 3 سیڑھیاں یا نہیں بنتی؟ تو یہی 2018 میں احمد عیسیٰ نے کہا تھا. الکتاب میں بھی یہ لفظ بلفظ، حرف بحرف سب کچھ لکھا ہوا ہے. کہا تھا میری ذمہ داری کیا تھی؟ اس پیغام کو پہنچانا، جو کہ میں نے کیا کیا؟ کھول کھول کر پہنچا. تم کیا کر رہے ہو؟ دشمنی، کفر و کذب، وہی سب کا سب.
کہ ابھی کچھ نہیں آیا، سب کا سب آنا ہے، اور سب سے پہلے میرا قتل، ٹھیک ہے تم تو انتظار کر رہے ہو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، کیا آئے گا۔ نمبر 1، خاموش تماشائی ملاٹے جن کے اوپر لازم تھا کہ وہ تصدیق کریں، نمبر 1 وہ سارے کے سارے ہم ختم کریں گے، اپنی آنکھوں سے تم دیکھو گے۔ یوم یرونا یوعدونا، یوم ترونا یوعدونا، دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے؟ جو وعدہ کیا تھا دیکھ رہے ہو، نظر آ رہا یا نہیں آ رہا؟ یہ تمام کے تمام ملاٹے جو خاموش تماشائی، کوئی نہیں بچے گا، صرف وہی بچے گا جو ابھی بھی غیرت کھائے گا، ابھی بھی غیرت کھا لے گا، ہوش کر لے گا، ورنہ یہ ہمارا وعدہ ہے تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس وقت بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہے ہیں۔ تو اب ذرا بتاؤ، اس وقت جب یہ کہا تھا تو کون سچا ثابت ہوا؟ کیا تمہیں احمد عیسیٰ کے قتل کی خبر ملی جو تم کہتے تھے کہ ابھی یہ توبہ کرے گا، جب پکڑا جائے گا توبہ کرے گا، یہ وہ مارا جائے گا؟ ایسی کوئی خبر ملی؟ ان میں سے کچھ آیا جن کا تم انتظار کر رہے تھے، یا وہ آیا جس کا انتظار احمد عیسیٰ کر رہا تھا؟ رب نے کس کو سچا ثابت کیا؟ گدھے کے بچوں عقل کرو ذرا، اب بتاؤ۔ 3 میں سے جو 3 تھے، 3 میں سے ایک تو گئے، اور بھائی ایک تو گئے، پیچھے رہ گئے دوسرے بھونکنے والے، جنہوں نے فتوے لگائے احمد عیسیٰ کے اوپر، کفر و کذب کے، قتل کے، دشمنی کی، بکواسات کی۔ تمہارے پاس اب کتنے رستے ہیں؟ پچھلوں سے سیکھ لو، جو تم سے پہلے جن کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ خاموش زبانیں، جب وقت آیا بولنے کا، جب وقت آیا ان زبانوں کو استعمال کرنے کا، خاموش ہو گئیں، تو کیا ان کو پکانا خاموش کر دیا جائے؟ کیوں؟ ان کو زندہ رکھا ہوئی اس مقصد کے لیے تھا، جب اس مقصد کو پورا نہیں کرنا تو ہم بغیر مقصد کے شاہ رکھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب ملاٹو جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو، تم میں سے بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اب اگر بچے ہوئے ہو تو صرف اور صرف اس وجہ سے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ خاموش ملاٹے جو ہیں وہ بھی جوڑا ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ جن کو مٹانا تھا مٹا دیا، کیوں؟ ان کے اوپر حجت کی جا چکی۔ پیچھے اب وہ گروہ رہ گیا ہے کہ جن کو ان کی جو انجام ہے ان کو بطور عبرت سامنے رکھ کے ان کو متنبہ کیا جاتا۔ اب ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ خاموش زبانیں، خاموش۔ اب سیکھ لو، جو گئے ہیں ان سے سیکھ لو، ورنہ پھر لائن میں لگ جاؤ۔ جو ملاٹے تصدیق و تائید کرنے کے بجائے خاموش رہے اور کہاں گئے؟ ہم نے ختم کیے نا، صاف کر دیے، ان سے سیکھ لو، ورنہ پھر لائن میں لگ جاؤ ان کے پیچھے۔ اس کے بعد تمہاری باری، پھر تمہارے بعد بھونکنے والے۔ بھونکنے والوں کو بھی ہم 2 گروہ میں تقسیم کریں گے۔ پہلا گروہ وہ جن کے اوپر حجت ہو چکی ہوئی ہے، وہ جائیں گے۔ اس کے پیچھے بھونکنے والوں کا وہ گروہ جو ان سے عبرت پکڑیں، ورنہ وہ بھی جائیں گے۔ اس کے پیچھے رہ جائے گی قوم، پھر پوری قوم کو پکڑیں گے۔ کس سے؟ اسی عذاب سے جو عذاب قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا ہود کے وقت، قوم سمود پر آیا صالح کے وقت، یعنی ایٹمی جنگ، ایٹمی دھماکے۔ ریڈی ہو جاؤ، تیاریاں پکڑ لو۔ تو اب تم لوگوں کو سمجھ آئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرو ذرا۔